العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو زندگی کی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس زندگی کے لیے رب العالمین نے دل کے اندر خاص فنکشنز رکھے ہیں۔ جیتا جاگتا ہنستا بستا چلتا پھرتا انسان بھی اگر اس کے ہارٹ کو کوئی پرابلم ہو جائے تو دیکھتے دیکھتے ہی ایک لاش اور ایک ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے۔ اور کوئی بھی ہمیں مرض ہو تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے جتنا دل کے کسی ایشو کو یا مرض کو ہم سیریس لیتے ہیں۔ پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، انگلی میں کوئی تکلیف ہے، جسم کے کسی اور حصے میں پین ہو رہی ہے، ہم اسے نارمل ہی لیتے ہیں کہ خیر کوئی پین کلر لیں گے، ٹریٹمنٹ کروائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی دل میں کسی وین کا کوئی مسئلہ ہے یا بلاکیج ہے تو ہمارے لیے بہت پریشان کن ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہماری جو فزیکل اور ظاہری زندگی ہے اس کے اندر دل کا مقام ہے، بعین ہی اسی طرح یا اس سے بڑھ کر ہماری جو روحانی زندگی ہے، جو ہماری زندگی کا ایک اللہ رب العزت نے اسپریچول اسپیکٹ رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے دل کا مقام ہے۔ آج کی اس گفتگو میں اور اذان کے پلیٹ فارم پہ اس خوبصورت ملاقات میں چند ایک باتیں ہم اسی حوالے سے کریں گے کہ دل کی زندگی کیسے ملتی ہے اور روحانی طور پہ دل کی موت کیوں واقع ہوتی ہے یا اس کو مرض کیسے کیسے لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی جب کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے آبزرو کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین عین اس لمحے بھی میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ دل کی 3 قسمیں ہیں، ایمان کے حوالے سے، یقین کے حوالے سے۔ پہلی قسم کا دل ہے قلب سلیم، ایسا دل جو سلامتی والا ہے۔ سلامتی سے مراد بیماریوں سے، آفات سے محفوظ ہے۔ آفات کی بھی پھر بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اس میں بنیادی 2 قسمیں، شہوات اور شبہات۔ شہوات کا تعلق ہماری ڈیزائر سے ہوتا ہے، سیکسول ڈیزائر ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، باقی بہت سارے معاملات ہیں۔ جب دل کے اندر ان چیزوں کا بہتات ہو جائے تو شہوات کی وجہ سے بھی دل میں بیماریاں آتی ہیں۔ شبہات وسوسے ایمان کے حوالے سے، یقین کے حوالے سے، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اوورآل تو یہ دونوں قسم کی بیماریوں سے جو دل محفوظ ہو، نہ تو اس کے اندر شہوات کا غلبہ اور نہ ہی اس کے اندر شبہات اور وساوس ہو، تو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، محفوظ دل۔ حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں کے الاؤ سے، زنگ سے،
ان چیزوں سے بھی جو پاک ہے وہ قلب سلیم ہے۔ دوسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب میت، مرا ہوا دل۔ بظاہر وہ زندہ ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں، قفل چڑھے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں، وہ اندر سے بالکل ڈیڈ ہے۔ یہ قلب میت ہے۔ کافر کا دل، بے ایمان انسان کا دل، وہ قلب میت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تیسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب مریض۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا قلب میت بھی نہیں، اور خدشہ ہے کہ ہمارا قلب سلیم بھی نہیں۔ تو تیسری قسم کا دل گفتگو کرنے والے اس بندہ فقیر سمیت قلب مریض ہے، اور فیلنگز یہ ہیں کہ ہمارا دل قلب مریض ہے۔ قلب مریض وہ دل ہوتا ہے جس میں صحت کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں اور کچھ بیماریوں کی بھی علامات ہوتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مریض کا علاج کیا جائے، اگر اس کا علاج نہ ہو تو پھر مر جاتا ہے۔ تو قلب مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اگر علاج کیا جائے تو وہ قلب سلیم بن جاتا ہے، اگر اس کی فکر نہ کی جائے تو اس میں مرض کی علامات بڑھتی چلی جاتی۔ قرآن مجید میں دل کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں کہ انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ پھر قلب سلیم کے اندر کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے اندر 12 قسم کی تقریباً کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ قلب مریض کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور قلب میت پہ کیا کیا واردات ہوتی ہیں اور کیا کچھ گزرتا ہے اس کی بھی تفصیلات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ چند آیات بینات پڑھ کے اور اشارہ کر کے ہم اس طرف بڑھیں گے کہ قلب سلیم کیسے ملتا ہے اور علاج کیسے ممکن ہوتا ہے قلب مریض کا۔ اب ذرا چند آیات کو سنیے، اس میں اللہ تعالیٰ دل کی کیفیات کو کس کس انداز کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن اللہ کے پاس مال فائدہ نہیں دے گا اور بیٹے بھی نہیں، ہاں اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہوئے انسان کو فائدہ ہوگا تو اس دل کا جس کو وہ سلیم لے کے آیا، محفوظ کر کے لے کے آیا۔ قلب مریض کی کیا کیا کیفیات قرآن مجید میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے اور ان کے روگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگے ہوئے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، بھلا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر تمہارے دلوں میں سختی پیدا ہوگی، سو اب یہ پتھروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے ہماری ظاہری زندگی کے اندر انسان اچھی خوراک لے رہا ہے، بہترین اس کی ڈائٹنگ ہے، صبح فروٹ لے رہا ہے، اس کے منرلز کا بڑا خیال کر رہا ہے، وٹامنز کا بڑا خیال کر رہا ہے، بہترین قسم کی خوراک لے رہا ہے، لیکن اس کا دل ہی بیمار ہے، وہ
ہارٹ بیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، بلڈ ہی ٹھیک نہیں تک صحیح خون کی سپلائی ہی نہیں پہنچ رہی، تو آپ بتائیے کیا اس کی اچھی خوراک اسے فائدہ دے گی؟ وہ جتنی مرضی اچھی خوراک لے لے، جب دل ہی مریض ہے تو اسے یا فائدہ نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا، بلکہ ممکن ہے زیادہ طاقتور خوراک لینے سے دل اور بیمار ہو جائے، اس کا بھی امکان ہے۔ اور اگر ایک انسان کا دل تندرست ہے، اعضائے رئیسہ ٹھیک ہیں، وہ ہلکی پھلکی خوراک پر بھی گزارا کر لے تو صحت مینج ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے دینی اعمال کا ہے۔ اگر ایک انسان کا دل ہی مریض ہے تو اسے اجر اور ثواب دل کی کیفیت کے حساب سے مل رہا ہے۔ ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی لوکیشن ہے، ایک ہی امام ہے، ایک جتنا ڈیوریشن ہے، دورانیہ ایک ہے، سورہ ایک پڑھی گئی ہے، اور قرآن مجید کی مخصوص آیات بینات سب نے ایک ہی امام سے ایک ہی وقت میں سنی ہے، ایک تاریخ اور ایک جگہ میں سنی ہے۔ لیکن جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کسی کی نماز زمین پہ ہوتی ہے اور کسی کی نماز عرش تک سیدھی پہنچی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے جو اقامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، بیسیکلی تو اقامہ عربی زبان کے اندر جب سیدھا آپ نشانہ لگاتے ہیں نا صحیح، اور وہ نشانہ اپنی صحیح جگہ پہ پہنچتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کی ایسی نماز جس کا سیدھا نشانہ عرش معلیٰ پہ لگے اور وہ اللہ تک پہنچ جائے تو وہ نماز قائم ہوتی ہے، تو وہ دل سے ہوتی ہے، وہ دل کی کیفیت پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسی نماز پڑھے کہ اس کے اندر اس کی کیفیت ایسی ہو کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور اپنے آپ سے کوئی باتیں نہ کر رہا ہو۔ تو اعمال کا اجر و ثواب بھی دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی کہ راہ چلتے ہوئے جس عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ کریم نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، وہ دراصل صرف پانی پلانے کا اجر نہیں تھا۔ پانی پلانے والے تو انسانی تاریخ میں بہت سارے رہے ہیں، یہ اجر تھا اس پانی پلانے کا جس کے پیچھے دل کی وہ خاص کیفیت تھی جو اس وقت اس لمحے اس عورت کو نصیب ہوئی تھی۔ دل کی اس کیفیت کے ساتھ پانی پلانے کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو رب کریم نے معاف کر دیا۔ دوسری طرف ایک شہید ہے، اس نے پانی نہیں ملایا، اس نے تو اپنے خون کے قطرے بھی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اللہ اس سے کہہ رہے تو نے کچھ نہیں کیا، تو سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے وہ دل کی اس کیفیت کے ساتھ کام نہیں کیا تھا جس کے ساتھ اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی شہرت کے لیے کیا تھا اور شہرت اس کو مل گئی، اللہ کے لیے اس سے نہیں کیا تھا۔ 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور انہی 4 چیزوں کو نظر انداز کیا جائے تو دل خراب بھی ہوتا ہے۔ اس میں سر فہرست سب سے پہلی چیز سننا ہے۔ آپ کیا سنتے ہیں اس کا اثر آپ کے دل پہ ہوتا ہے۔ ہماری آج کی اس زندگی کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو اپنے سننے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ویسے تو ہماری زندگی میں جو لسننگ کی ایک سکل ہے، اس پر ہماری زندگی بیس کرتی ہے، اسی سے ہم سب کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں۔
بچہ ایک لینگویج کو کیسے سیکھ رہا ہے، زبان کو کیسے سیکھ رہا ہے، اس کا ایک نیچرل پروسیس ہے جو اپنی سوسائٹی سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر کے اندر وہ الفاظ و کلمات سن رہا ہے، وہی اس کی میموری کے اندر سیو ہو رہے ہیں اور انہی کو وہ لرن کر رہے ہیں، انہی کو اس نے بعد میں بولنا ہے۔ تو جس طرح سے زندگی کو سیکھنے میں ہمارے سننے کی اہمیت ہے، دل کی زندگی میں سننے کی بہت اہمیت ہے۔ جو کچھ آپ سنتے ہیں اس کا آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور بالخصوص میں اپنے نوجوان بیٹوں سے اس وقت یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں ایئر بڈز لگے ہوئے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں، اور بعض بچوں کی تو سننے کی صلاحیت ہی بہت زیادہ سن سن کے متاثر ہوئی ہے۔ جب تک ہم توجہ سے نہیں سنیں گے اور اپنے سننے کے لیے فلٹر نہیں لگائیں گے کہ ہم نے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ سب سے بنیادی چیز یہی ہے۔ اس کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کریں، بالخصوص قرآن مجید کو سننا۔ اس سے دل کو ایک ایسی زندگی ملتی ہے، ایک ایسی تازگی ملتی ہے کہ آپ تصور تو کریں، جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے سامنے ایک نان مسلم کنٹری میں اس کے ایوان میں کھڑے ہو کے جب اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور وہ غیر مسلم ہو کر بھی سنتے ہیں تو ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں دین کے سب سے پہلے داعی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت مدینہ کے جتنے بھی اس وقت کی سیاسی قیادت تھی، ان میں سے جو غیر مسلم تھے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اور ایک دن بڑی محفل میں وہ ان کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ مصعب، یہ کیا تم ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ تو جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اس علاقے کے بڑے ہیں، پولیٹیکلی اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، میں آپ کے پاس مہمان ہوں، اتنا تو میرا حق ہے آپ میرا بیانیہ، میرا مقدمہ سنیں تو صحیح۔ آپ کو پسند آئے آپ قبول کر لیں، پسند نہ آئے آپ قبول نہ کریں۔ تو سنتا ہے، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنانا شروع کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور ان کی زندگی بدلتی جاتی ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کہتا ہے بتاؤ تمہارے دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم۔ اللہ نے سب سے بہترین کلام اتارا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور ان مضامین کو بار بار اس کے اندر ریپیٹ کیا گیا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ۔ اہل ایمان کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی شفا کے لیے، دلوں کی نرمی کے لیے، دلوں کو گداز کرنے کے لیے، دلوں کی آبیاری کے لیے قرآن سے بہتر تو اس دنیا میں کوئی نسخہ پایا ہی نہیں جاتا۔ اگر ایک انسان 24 گھنٹے کے اندر قرآن مجید کو 5-10 منٹ بھی توجہ سے نہیں دے رہا، اور 24 گھنٹوں کے اندر وہ یوٹیوب کے ہر چینل کو، فیس بک کے ہر پیج کو، انسٹا کی ہر پوسٹ کو، دنیا کے ہر شور کو سن رہا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ خود بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز
دل کی اصلاح کے لیے اپنے سننے کو فلٹر کریں، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے۔ قرآن مجید کو سننا ہے، حدیث کو سننا ہے، صحیح بخاری کو سننا ہے، دینی پروگرامز کو سننا ہے۔ کیا خوبصورت آپ کے لیے موقع ہے کہ مثال کے طور پہ فیتھ فاؤنڈیشنز یہاں پروگرام ہو رہا ہے، المفتاح کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، اہل علم آ رہے ہیں، آپ ان کی مجالس میں آئیں، سنیں تو صحیح۔ جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن اور سنت کے علم کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل نرم و گداز پڑتا جائے گا اور انشاءاللہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اہل ایمان کو جب رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ ایک چیز ہے، جب آپ سننے پہ کوئی فلٹر نہیں لگائیں گے، آپ شبہات کو بھی سنیں گے، آپ وسوسوں کو بھی سنیں گے، یوٹیوب کے ایسے اسکالرز کو بھی سنیں گے، نام نہاد اسکالرز کو بھی سنیں گے جو صحابہ کرام کی غیبتیں کر رہے ہیں، جو امہات المومنین پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو امت کے اس پاک باز ترین طبقے کو بھی معاف نہیں کر رہے، اور ان کی زبانوں کے اندر اتنی بدتمیزی ہے کہ اس پر بھی چلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عام انسان کی غیبت سنیں تو اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور بندہ صحابہ کی غیبت بڑے ٹھنڈے پیٹوں سنتا رہے تو اس کا دل کہاں پہنچے گا۔ وسوسوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، نوجوانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے، ایتھیسٹ کو بھی سنا کریں، سیکولر کو بھی سنا کریں، لیبرل کو بھی سنا کریں، فلاں کو بھی سنا کریں۔ نہیں، ترتیب یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ تربیت کرتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو ہماری آیات کو مذاق بنائے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس ان کی مجلس سے اٹھ جائیں۔ یہ سننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ تو شبہات کی چیزیں سننا ہے نا، اور شہوات کی چیزیں سننا اس کے اندر سر فہرست ہے گانا اور میوزک۔ جو دل کے ماہرین لوگ ہیں ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس طرح زمین کو سینچنے سے اور پودوں کو پانی لگانے سے وہ ایک ننھی سی کومپل ہوتی ہے، آپ پانی سے اس کو سینچتے جاتے ہیں، وہ پروان چٹتی ہے، تنا بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، بے عین ہی اسی طرح مسلسل میوزک اور شہوت اور جنس کی چیزوں کو سنتے رہنے سے دل کے اندر ایسے منافقت کے پودے اگتے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ عہد نبوی کے اندر بھی ایک طرف اللہ کے پیارے نبی قرآن سناتے تھے تو دوسری طرف مشرکین مکہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے نوجوان قرآن نہ سنیں، اور ان کو قرآن سے دور کرنے کے لیے ایسے میوزیکل کنسرٹس ہوں اس دور کے حساب سے جس کے اندر اس دور کی مختلف جو اداکارائیں ہیں ان کو بلایا جائے اور وہ اپنے ناچتے تھرکتے بدن کے ساتھ جنسی بول بولیں۔ نوجوانوں کو اس میں اٹریکشن پیدا ہوگی، جیسے ہی وہ ادھر آئیں گے تو وہ قرآن سے دور ہوں گے۔ یہ تو پرانا حربہ رہا ہے، قرآن مجید نے اس کو مینشن کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کچھ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو لہو الحدیث کو باقاعدہ خریدتے ہیں، پے کرتے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ اللہ کی راہ سے دور کر سکیں۔ دوسری چیز جس کا دل کی نرمی اور سختی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے وہ آپ کی آنکھیں۔ آپ اس سے کیا دیکھتے ہیں؟
کیا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کی سکرین پہ کیا ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا مناظر ہوتے ہیں، اس کا آپ کے دل کے اوپر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کتب علی ابن آدم حظه من الزنا فزنا العینین النظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ آدم کا بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے بے حیائی میں اور بد کرداری میں اپنا حصہ ڈال کے ہی رہتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں غلط دیکھتی ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں، آپ نے روڈ کے اوپر ایک تڑپتی ہوئی لاش دیکھی ہے اور خون کا پھوٹتا ہوا فوارہ دیکھا ہے، تو اس کا اثر آپ بتائیے سوچ کے کہ کس پہ ہوتا ہے؟ آپ کے دل پہ۔ دیکھا آنکھوں نے ہے، اثر دل پہ ہوتا ہے۔ آپ نے خوبصورت منظر دیکھا ہے، قدرتی آبشار کو دیکھا ہے، خوبصورت قسم کے کسی سین کو دیکھا ہے، تو فرحت اور خوشی کس کو ملتی ہے؟ دل کو۔ تو جس طرح ان مناظر کا تعلق ہمارے دل پر ہوتا ہے، تو ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ براہ راست اس کے اثرات ہمارے دل تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں کے لیے بھی کوئی ایسا فلٹر نہیں لگایا ہوا، یعنی کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، تو ایک ایسا دن آئے گا کہ آپ کا دل ایک صنم خانہ ہوگا اور اس کے ہر کونے کے اندر کوئی نہ کوئی بت سجا ہوا ہوگا، اور جب دل کی یہ کیفیت ہوگی تو اس میں نرمی اور اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اہل علم نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ اسی کی وجہ سے پھر آپ کے ذائقے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بیٹوں کو یہ باتیں بڑی مشکل لگ رہی ہوں گی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے۔ یہ تو بزرگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو قابل عمل نہیں ہے۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کے لیے یہ سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ آپ اپنا ٹیسٹ چینج کر کے تو دیکھیں، چینج کر کے تو دیکھیں۔ ان چیزوں سے انسان کا ٹیسٹ باقاعدہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی ایک پوری نفسیات بنتی ہے، اس کا ایک پورے کا پورا مزاج بنتا ہے، اور جب مزاج ہی ایسا ہو تو پھر وہ اندر سے بیمار ہو جاتا ہے، اور جب اندر سے بیمار ہو جاتا ہے پھر اچھی بھلی چیزیں اس کو کڑوی لگتی ہیں، پھر ان باتوں کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا مسئلہ اصل یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی بیماری ہے جس وجہ سے انسان کو ایسا فیل ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ وَمَن يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ، جس کے منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو تو وہ میٹھے اور آب زلال جیسے پانی کو بھی کڑوائی محسوس کرتا ہے۔ مسئلہ پانی کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس کے ٹیسٹ کی خرابی کا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جب آپ اس کو پریکٹس میں لائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ بدلے گا، اور اتنا بدلے گا کہ آپ کو اللہ کے قرآن سے جو لذت ہوگی دنیا کی کسی چیز میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جب آپ اچھی چیزوں کے دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کو گندی چیز دیکھنا اور فحش چیز دیکھنا اور بے حیائی کی چیز دیکھنا اس سے اتنی ہی نفرت ہو جائے گی کہ آپ کو لگے گا بالکل ایسے ہی جیسے ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ کسی کی ہوئی کوئی وامٹنگ اس کو چاٹے۔ جس کا دل سلیم ہو جاتا ہے اس کو یہ مشکل لگتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے گند دیکھے۔ لیکن اس میں محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، پہلے ہی دن تو سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تھی، کاشف بھائی کتنے بجے ہم نے شروع کیا تھا؟
جی 8:10 پہ، جی 8 بجے، جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ چلیے جی، کاشف بھائی نے ہمیں 20-25 منٹ اور دیے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ تو پہلی چیز میں نے عرض کی، جو آپ کانوں سے سنتے ہیں اس کا آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے، اور دوسری چیز میں نے عرض کی کہ جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا آپ کے دل پہ براہ راست اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرف اشارہ موجود ہے، اور اس کا استنباط کیا ہے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی۔ اس آیت کو آپ نے غور سے سننا ہے، اس کا ترجمہ بھی سننا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے، کہ ہمیں کیا سننا چاہیے اور کیا دیکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کیا بتاتا ہے کہ سننے اور دیکھنے کا دل کے ساتھ کیا تعلق۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ بڑھا کریں۔ یقیناً السمع سننا، والبصر دیکھنا، کل اولئک والفؤاد اور دل کی دھڑکن، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اگر میں آپ کو 10 ملین روپیز دے دوں، کاشف صاحب اپنے ادارے میں کسی کو دے دیں کسی مقصد کے لیے، تو آپ کاشف صاحب کو اتنا رائٹ تو دیں گے نا کہ وہ پوچھ سکیں کہ آپ نے کہاں استعمال کیے۔ تو جس اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، ان کا فریکوینسی لیول سیٹ کر کے بھیجا ہے، اور نیچرلی سیٹ کر کے بھیجا ہے۔ اگر اللہ نے ان کا والیوم سیٹ نہ کیا ہوتا تو ہم دل کی دھڑکن کو اتنا تیز سنتے کہ ہمیں دھماکے محسوس ہوتے، اور زمین پہ چلنے والی ایک چیونٹی کی سرسراہٹ کو ہم اتنا محسوس کرتے جیسے کہ بہت تیزی کے ساتھ کوئی وسل بجا رہا ہے، اور ہر چیز اور گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہمیں ایک زبردست قسم کا ایسا شاک لگاتی کہ ہمارے لیے سننا ایک عذاب بن جاتا۔ اگر ان کا والیوم ویسے نہ سیٹ ہوتا اور بہت زیادہ اللہ نے لو رکھا ہوتا تو ہم پاس بیٹھنے والے کی آواز کو بھی سن نہ پاتے، اور ہماری کیفیت بہرے پن والی ہو جاتی۔ جس رب کریم نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں کان دیے ہیں اور ان کا والیوم فطری طور پہ سیٹ کیا ہے، فریکوینسی سیٹ کی ہے، آج کا نوجوان اپنے اس رب کے بارے میں یہ کیوں نہیں مانتا کہ اسے یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ پوچھے، جو میں نے کان دیے تھے ان سے کیا سنتے رہے ہو؟ جس رب کریم نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور 13 ملین ان کے پیچھے لائٹ ریسپٹرز لگائے ہیں، ان کے بیچ میں اللہ نے سیاہی اور سفیدی رکھی ہے، اشوے اور غمزے رکھے ہیں، پلکیں اور بھویں محبت کے ساتھ سجائی ہیں۔ اس رب کریم کو کیا اتنا بھی حق نہیں ہے آپ کی لاجک کے مطابق کہ وہ پوچھے کہ میرے بندے آنکھوں سے دیکھتے کیا رہے ہو؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اسی نے تمہیں سماعت دی، اسی نے بصارتیں دی، اسی نے دل کی دھڑکنیں دی، تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے ہی انسان کو 2 آنکھیں دی، ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے؟
تو امام ابن قیم رحمہ اللہ ان آیات کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کا ترتیب کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، ان السمع سماعت، والبصر بصارت، والفؤاد اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو پہلے سماعت کا تذکرہ کیا، پھر بصارت کا تذکرہ کیا، اور پھر دل کا تذکرہ کیا، اور دل کے لیے فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو آپ کا یہ دل ہے اس کا وہ حصہ جہاں محبتیں جنم لیتی ہیں اور جہاں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، جہاں آپ کی فیلنگز بنتی ہیں اور ان کی تشکیل ہوتی ہے، اس حصے کو فؤاد بالخصوص کہتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا ہمارے دلوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے وہ ہے گفتگو اور بولنا۔ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، اس کا ہمارے دل کے ساتھ گہرا تعلق 2 طرفہ ہے، یعنی سننے کا اور دیکھنے کا تو اس حد تک ہے کہ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے دل کی یہ 2 ونڈوز ہیں۔ تو جو کچھ بھی دل میں داخل ہونا ہے ان دونوں راستوں سے داخل ہونا ہے، دل میں داخل ہونے کا تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو ہم کان سے سنتے ہیں وہ چیز ہمارے دل میں داخل ہوگی، یا جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ چیز ہمارے دل میں داخل ہوگی۔ دل میں داخل کرنے کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور زبان اہل علم نے لکھا ہے کہ جیسے ایک چمچ ہوتا ہے، سرونگ آپ ہنڈیا کے اندر ڈال کے اس کے اندر سے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، تو زبان جو کچھ دل کے اندر ہے یہ اس کو نکالتی بھی ہے، اور پھر جو دل اس سے متاثر بھی ہوتا ہے، جو بولتا ہے اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ یعنی زبان کا دوہرا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ ہم بولتے بھی وہ ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، جیسے برتن کے اندر سے وہی نکلتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اور جو برتن کے اندر ہوتا ہے تو انسان وہی گفتگو کرتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ پھر جو وہ گفتگو کرتا ہے اس کا ری ایکشن بھی دل پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھی گفتگو ہے تو اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری گفتگو ہے تو برے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن معنی اس کا درست ہے، اہل علم کے ہاں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ بہت زیادہ باتوں سے کیا ہوگا؟ قسوۃ للقلب، دل سخت ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَاسِي، اور سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ تو فضول باتیں کرتے جانا، ہر طرح کی گفتگو، گپ شپ، ہر وقت اسی میں لگے رہنا، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ آخری بات کے اوپر ہم چند منٹ رکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ خلاصے کی طرف بڑھیں گے۔ چوتھی چیز جس کا دل کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے وہ تفکر ہے، سوچنا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے تصورات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ اہل ایمان تو اپنے دل کے اوپر بھی پہرے بٹھاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے چند مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ ایک خیال آیا اور گزر گیا، اس کو خاطر کہتے ہیں، خاطرہ کہتے ہیں۔ خیال آیا گزر گیا، جیسے ویوز ہیں، لہریں ہیں، ٹریول کر رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اس نے آپ کے دل کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، اس کو حاجز کہتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے،
اس کو حدیث النفس کہتے ہیں. یعنی ایک لہر آئی، نمبر 2 اس نے ٹریول کیا آپ کے دل کی طرف، نمبر 3 آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کروں کہ نہ کروں. تو یہ جو 3 سٹیجز ہیں یہ معاف ہیں. ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ یہاں تک تو معاف ہے. اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے جب آپ ڈیسیژن لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ کر ہی لیتا ہوں. اور 5واں سٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ پکے ہو جاتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اچھا کیسے کرنا ہے، اس کو عزم یا ارادہ کہتے ہیں. تو اس مرحلے کے اوپر ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ انسان کو اپنے خیالات کو بھی اتنا آزاد نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو مرضی سوچتا رہے. نہیں، اچھی سوچ ہے تو سوچیں، بری سوچ ہے تو شروع ہی میں اس کو روکیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ان سٹیجز کی طرف اور بعض دیگر علماء لغت نے جب ان سٹیجز کی طرف اشارہ کیا تو امام ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی خیالات کی لہریں آئیں نا، ذرا ان کو سوچا کرو کہ آنی بھی چاہیے کہ نہیں، ان پہ کنٹرول کریں. اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو وہی حدیث النفس، اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہی حدیث النفس آپ کا ہم بن جائے گا. آپ ان کو کنٹرول کریں نہیں کریں گے تو وہ عزم بن جائے گا. آپ ان کو کنٹرول کریں نہیں کریں گے تو وہ آپ کا عمل بن جائے گا. آپ بھی ان کو کنٹرول کریں، اگر عمل کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی. اب بھی آپ اس کو کنٹرول کریں نہیں کریں گے تو آپ کی فطرت بن جائے گی، اور پھر اس برائی سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک مثال بھی لکھی کہ زمین کے اندر آپ نے ایک بیج بویا، ننھی سی اس کی ایک کونپل نکلی، تو پہلے دن تو آپ انگلی سے ایسے کریں تو وہ بیج باہر آ جائے گا، کونپل ختم، جڑ ختم. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ابھی نہیں، خیر ہے اگنے دے اس کو، تو آہستہ آہستہ اوپر بڑھے گا. پھر آپ نے کہا نہیں اگلے سال کاٹوں گا اس درخت کو، تو یہاں تک آ جائے گا. پھر آپ نے کہا نہیں اس سے اگلے سال کاٹ لوں گا، تو اور اوپر آ جائے گا. پھر آپ نے کہا اس سے اگلے سال کاٹ لوں گا، تو آپ کے قد سے بھی اونچا نکل جائے گا. اور وہی بیج جس کو آپ پہلے دن اپنی انگلی سے، بلکہ چھوٹی انگلی سے بھی یوں باہر اکھاڑ سکتے تھے، آج وہ 4-5 سال کے بعد آپ کے قد سے بھی اتنا اونچا نکل چکا ہوگا کہ آپ شاید اکیلے اس کو اکھاڑنا چاہیں گے بھی تو نہیں اکھاڑ سکیں گے، چونکہ اب وہ جوان ہو گیا ہے. تو جو برائی کے خیالات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. زندگی کا ہر کام خیال ہی سے تو شروع ہوتا ہے. اس کو ہی بعض لوگ کہیں گے کہ بڑی سخت بات ہے، لیکن یہاں یہی تو آغاز ہے ہر چیز کا. اگر اس پہ ہی ایک نوجوان کنٹرول نہیں کرتا ہے اور اپنے خیالات کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، آنے دے خیر ہے، تو اس نے تو اپنے دل کو ہی آوارہ کیا ہوا ہے، دل کو ہی آوارہ کیا ہوا ہے. تو یقیناً برائی سے نہیں بچ سکے گا. نیکی کا ہر کام بھی اس کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے، اور برائی کا ہر کام اس کا آغاز بھی ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ جو اذان انسٹیٹیوٹ ہے کیا اچانک بن گیا؟ ایک خیال ہے، پھر وہ ایک حدیث النفس ہے، پھر وہ ایک ہم ہے، پھر وہ ایک عزم ہے، پھر وہ ایک عمل ہے جو آپ کے سامنے ہے. مینار پاکستان بھی ایسے ہی ہے، اور دنیا کا ہر کام ایسے ہے. جو ڈاکو بنتے ہیں وہ پہلے ہی دن بن جاتے ہیں، وہ بھی اسی ترتیب سے چلتے ہیں. تو چوتھی چیز جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں وہ تفکر ہے، کہ انسان
ذرا اچھی چیزیں سوچیں نا، اور بری سوچ ہے تو اس کو پیچھے کریں۔ آج کی دنیا آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر سوال کر لینے دیں اور ہر چیز سوچیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے، نہ ہر سوال کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ایک مسلمان اتنا آوارہ ہوتا ہے کہ وہ ہر سوچ کے لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھے۔ کچھ ایسی سوچیں ہوتی ہیں، ان کا حل صرف اور صرف ان پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے، ایک بندے کو خیال آئے کہ میں قتل کر دیتا ہوں، تو ہم کہیں گے تم آزاد ہو، سوچ لو۔ ایک بچے کو خیال آئے کہ میں خودکشی کر دیتا ہوں، تو کیا ہم یہ کہیں گے تم آزاد ہو، سوچ لو؟ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں حساس ہیں، اور ہم کہیں گے تمہیں قتل کا خیال آ رہا ہے، اتنا خطرناک، دفع کرو اس کو۔ تم سوئسائڈ کا سوچ رہے ہو، خودکشی کا، بیٹے یہ بھی کچھ سوچنے کی چیز ہے، دفع کرو اس کو۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں تو بڑے حساس ہیں، تو جس طرح یہ خودکشی اور قتل کا خیال ہماری زندگی کے لیے تباہ کن ہے، کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی سوچیں، اس کا حل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں، تعوذ پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی حفاظت میں آئیں۔ تو آخری بات ایک آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اس میں کیا سوچنا چاہیے؟ سوچنا یہ چاہیے میری زندگی کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، میرے والدین کہاں گئے ہیں، میرے دادا آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں، میرے پردادا کس قبرستان میں ہے، میری نانی کیسے اس زندگی سے گزر گئی ہیں، دن رات گزرتے گزرتے میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میرا وین کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میں نے اپنے مالک اور خالق کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ زمین میرے لیے رب نے بچھائی ہے، اور رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ سوچنے کی چیزیں نا، اور ان کا جواب قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے، فیتھ فاؤنڈیشن جیسے کورسز میں ہے، اہل علم کی مجالس میں ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی اور دنیا کا کوئی ادارہ ان سوالات کا درست جواب نہیں دیتا ہے، یہ صرف وحی سے ملتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان عقل والوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر پکار اٹھتے ہیں ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے، کہیں اس کو بے مقصد سمجھ کے ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے دین میں دل کی بڑی اہمیت ہے، اور دل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، قلب سلیم، قلب میت، اور قلب مریض۔ اور دل کیسے سلیم ہوتا ہے اور مریض ہوتا ہے، اس کی بنیادی 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جو ہم کانوں سے سنتے ہیں، اچھا سنتے ہیں تو دل پہ اچھا اثر ہوتا ہے، برا سنتے ہیں تو دل پہ برا اثر ہوتا ہے، اور ان میں بالخصوص شبہات کی باتیں سننا، صحابہ کے خلاف، دین کے خلاف، علماء کے خلاف، یا شہوت میں سے بالخصوص میوزک اور گانا سننا، اس کا دل پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، میں نے آپ کے سامنے
یہ عرض کیا جو کہ ہم زبان سے بولتے ہیں اس کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے. اور نمبر 4 اور آخری پوائنٹ میں نے عرض کیا جو ہم سوچتے ہیں اس کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے. اور سوچنے کے حوالے سے یہ کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ باقاعدہ سوچنے کا تو اب موقع ہی کوئی نہیں ملتا. ہم اتنے مصروف رہتے ہیں موقع نہیں ملتا. تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں، کبھی کبھی 5-10 منٹ بیٹھ کے بس ان سوالات پہ غور کر لیا کریں. میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا رب مجھ پہ کیسے راضی ہوگا، قبر کیا ہوتی ہے، حشر کیا ہوتا ہے، موت کیا ہوتی ہے. اس پہ سوچنا چاہیے. یہ اچھی بات ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.